ناظرین کرام، ضمیر اسلامک اسٹڈیز میں آپ کا استقبال ہے۔ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم رب زدنی علما وارزقنی فہما یا فتاح۔ آئیے آج صلاۃ التسبیح کی نماز جو مشہور و معروف ہے اور بہت اہم نماز ہے، اس کے بارے میں جانتے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو اس نماز کے بارے میں تذبذب ہوتا ہے اور اس نماز کے بارے میں بہت ساری چیزوں میں کنفیوز کرتے ہیں، لہٰذا اسے بہتر طریقے سے سمجھ لیں اور اچھے طریقے سے پڑھیں تاکہ آپ اس کے فوائد سے محروم نہ ہو جائیں۔ تو آئیے صلاۃ التسبیح کی نماز، اس نماز کا بے انتہا ثواب ہے۔ بعض محققین فرماتے ہیں کہ اس نماز کی بزرگی سن کر اس کو وہی ترک کرے گا جو دین میں سستی کرنے والا ہوگا، یعنی دیندار مسلمان اس نماز کی فضیلت سن کر کبھی بھی اس کو ترک نہ کرے گا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ نماز تلقین فرمائی تھی اور فرمایا تھا، اس نماز کے پڑھنے کی برکت سے اللہ تعالی تمہارے اگلے پچھلے نئے پرانے بھول کر یا قصداً چھوٹے یا بڑے، واضح رہے کہ بڑے سے مراد ہر بڑا گناہ نہیں ہے، کیونکہ بہت سارے گناہ کبیرہ ایسے ہیں جو جب تک بندہ صدق دل سے خلوص دل سے توبہ نہ کر لے اس نیت کے ساتھ کہ کبھی بھی اس گناہ کو نہیں کرے گا، جب تک اس طرح سے توبہ نہ کر لے تو گناہ کبیرہ جو ہے بہت سارے معاف نہیں ہوتے ہیں، لہٰذا اس میں وہ سب گناہ اس سے مراد نہیں ہیں۔ ظاہر یا پوشیدہ سب گناہ بخش دے گا۔ اس کے بعد ان کو اس نماز کی ترکیب تعلیم فرمائی اور فرمایا کہ تم سے ہو سکے تو روزانہ، ورنہ ہر جمعہ کو، ورنہ ہر مہینہ میں، ورنہ سال میں، ورنہ عمر بھر میں ایک دفعہ اس نماز کو پڑھ لینا۔ احناف کے نزدیک، یعنی 4 امام میں سے ایک امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے نزدیک اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے 4 رکعت نفل کی نیت باندھے، پھر سبحانک اللہم ثنا آخر تک پڑھے، پڑھ کر اس کے بعد سبحان اللہ، یہی تسبیح ہے اس نماز کی خاص تسبیح، اسے اچھی طرح یاد کر لیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، 15 بار پڑھے، ثنا کے بعد 15 بار پڑھے، پھر الحمدللہ شریف والضالین تک پڑھے، سورہ فاتحہ پڑھے، پڑھنے کے بعد اور پھر کوئی سورہ پڑھے جیسا کہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں، کوئی سورہ پڑھے اور اس کے بعد 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھے، ثنا کے بعد 15 بار، سورہ فاتحہ کے بعد 10 بار، اور رکوع میں اللہ اکبر اور رکوع کی تسبیح کہہ کر جو سبحان ربی العظیم ہے وہ تسبیح کہہ کر 10 بار مذکورہ تسبیح پڑھے رکوع میں بھی، پھر رکوع سے کھڑا ہو تو سمع اللہ لمن حمیدہ ربنا لک الحمد پورا پڑھ لینے کے بعد کھڑے ہی رہے، آخر تک پڑھنے کے بعد ربنا لک الحمد تک پڑھنے کے بعد 10 بار پھر وہی تسبیح پڑھے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وہی تسبیح پڑھے۔ پھر اول سجدے میں سجدے کی تسبیح کے بعد یعنی سبحان ربی الاعلیٰ 3 بار، 5 بار، 7 بار پڑھ لینے کے بعد 10 بار پھر پڑھے، اور سجدے کے بعد بیٹھ کر جب دونوں سجدے کے بیچ میں جو بیٹھتے ہیں تو اس بیٹھک میں بھی 10 بار پڑھیں،
اور پھر دوسرے سجدے میں سجدے کی تسبیح کے بعد 10 بار اس طرح ہر رکعت میں 75 مرتبہ یعنی 75 ٹائم یہ تسبیح پڑھے۔ اس طرح چاروں رکعتوں میں پڑھے۔ یہ ترکیب آپ کو پہلے رکعت کی بتائی گئی ہے، یہی ترکیب ہر رکعت میں رہے گی۔ اسی طرح چاروں رکعتوں میں کل 300 مرتبہ یہ تسبیح پڑھی جائے گی۔ اس نماز کو ہر غیر مکروہ وقت میں پڑھا جا سکتا ہے، یعنی کہ غیر مکروہ وقت جو ہے، مکروہ وقت کون سا ہے؟ سورج طلوع ہونے کے وقت اور زوال کے وقت اور غروب کے وقت، یہ سب اوقات جو ہے مکروہ ہے۔ اس کے علاوہ سب وقت میں پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ دوپہر کو ظہر کی نماز سے قبل پڑھے۔ پہلی رکعت میں الحمد شریف کے بعد سورہ تکاثر، اور دوسری رکعت میں والعصر، اور تیسری میں قل یا ایھا الکافرون، اور چوتھی میں قل ھو اللہ احد۔ یعنی اس میں یہ ہے کہ اگر آپ کوئی دوسری بھی سورہ پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی، لیکن بہتر طریقہ اور بیٹر یہ ہے کہ پہلی رکعت میں آپ جو ہے سورہ الہاکم التکاثر پڑھیں، اور سورہ تکاثر دوسری رکعت میں والعصر پڑھیں، ہے نا، اور تیسری میں قل یا ایھا الکافرون پڑھیں، اور چوتھی رکعت میں قل ھو اللہ احد پڑھیں تو بہتر ہے۔ یہ تسبیح رکوع اور سجدہ میں دونوں کی تسبیحات کے بعد، اور قومہ میں سمع اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد کے بعد پڑھی جائے گی۔ یہ نماز اگر رات میں پڑھیں تو 2 رکعت 2 سلام سے پڑھنا افضل ہے، یعنی کہ دوسری رکعت میں آپ جو ہے التحیات اور درود ابراہیم دعائے معصورہ کے بعد سلام پھیر سکتے ہیں، پھر تیسری چوتھی رکعت کے لیے الگ سے نیت باندھ کر 2 رکعت پوری کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق و رفیق عطا فرمائے اس نماز سے فائدہ اٹھانے کی، اور اس نماز کی عظمت کو سمجھنے کی، اور دوسروں کو اس کی ترغیب دینے کی۔ دوسروں کو ترغیب دیں، دوسروں کو چینل کی طرف دعوت دیں، چینل کو شیئر کریں، لائک کریں، بیل آئکن دبائیں، اگر آپ نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیں۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ خدا حافظ۔